یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درس ملتا ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کا، وہ تو منظر آپ خود بیان کریں گے جب مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے جو ارشاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بھی ایک درس ہے جہاں ہمیں بہت سارے اخلاقیات کے اندر کہ اپنے وطن سے محبت کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن سے محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے، یحب الوطن والایمان، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے بیت اللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑوں، لیکن تیرے مکین مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اور اے بیت اللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ میں یہاں ضرور آؤں گا اور میں پلٹ کے واپس آؤں گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ 10,000 کا لشکر لے کر صحابہ اکرام کے اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ واپس آئے، تو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے وطن کے امن کو برقرار رکھنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اور آج 12 ربیع الاول کے دن ہمیں پاکستان نیول کی جانب سے یہ جو خبر ملی ہے، میں انہیں بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے وطن کا دفاع کرنا، اپنے وطن کے امن کو برقرار رکھنا، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہاں کسی انسان کا قتل کرنا یا کسی انسان کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مکہ فتح کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا، بعض صحابہ اکرام نے بھی یہی کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اتارنے کا دن ہے، مارنے کا دن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج درگزر کا دن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کیا کہ آگے ایک جانور نے، کتیا نے راستے میں بچے دیے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیل بن سراقہ کو کھڑا کر کے پورے لشکر کا رخ اس لیے موڑ دیا کہ ایک جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، ہمیں منانا چاہیے، منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنانا بھی چاہیے۔ ہم کس نبی کی بات کر رہے ہیں، کس رسول کی بات کر رہے ہیں، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں، اس رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے جب نام پڑھا یا نام سنا آپ سے، تو آج کے اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ عشق نبی میں بول۔ وہ نبی عشق نبی میں، جس کی نبی کے عشق میں ہم بول رہے ہیں، اس نبی نے 1400 سال پہلے جو بول ہمارے لیے بولا وہ کیا تھا؟ ایک موقع پر صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرتے جذبات میں کھڑے ہو گئے اور آپ کے شان مبارک سے آپ کی کالی کملی گر گئی۔ فرمایا نہیں، نیک لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ انہیں بخشے گا، میں گناہگاروں کی بخشش کروں گا، میں گناہگار لوگوں کی شفاعت کروں گا، میں گناہگار لوگوں کی درخواست کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہمیں 1400 سال پہلے نہیں بھولے، آج ہم اپنی محبت میں انہیں کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اصل علامت کیا ہے؟ محبتم منی ولتسنى علی عینی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ من احبنی فقد اطاعنی، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ اور ہمیں محبت کیسے کرنی ہے؟ رول ماڈل صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے طرز پر۔ وہ کیسے محبت کرتے تھے؟ حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا بیٹھ جائیے۔ اب وہ مخاطب مسجد نبوی کے اندر والے لوگ تھے، لیکن دروازے کی چوکھٹ پر ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا عبداللہ بن مسعود آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آواز کانوں میں پڑی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نے گوارا نہ کیا کہ میں ایک قدم بھی آگے اٹھا سکوں۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے کی طرف بھیجنے لگے تو حضرت سنان سے فرمایا سنان آپ اٹھ کر اس طرف چلے جائیے۔ تو حضرت سنان کئی مہینے سمندر کے کنارے کنارے ایک لشکر کے امیر بن کر چلتے رہے۔ انہیں کسی نے کہا آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں مگر آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ تو کیا فرمانے لگے؟ فرمایا مجھے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا یا بھیجنے کا آرڈر فرمایا تو یہ نہیں فرمایا سنان جوتا پہن کر جائیے، فرمایا سنان اس طرف جائیے۔ تو میں جوتا پہن لیتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی توہین ہوتی۔ ہمیں ان کے حکم پر چلنا ہے، حکم پر چلنے کا عمل ہے۔ میں ثروت عسکری صاحبہ آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز ہے خواتین کا، ہم دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر بھی رول اور خواتین کا دین اسلام کی ترویج میں بھی رول، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی سے لے کر جب پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے تو وہاں سے اس رول کو ہم دیکھتے ہیں۔ نبی مکرم نے کیا احکامات دیے کہ اپنے جو عیال ہے، اہل ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیا ہو، اور بالکل اسی طرح سے کہ خواتین کے لیے کیا احکامات ہے کہ وہ کس طرح سے تابعداری کریں، کس طرح سے وہ حسن سلوک کے معاملات رکھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی وہ عملی تعلیم جو کہ خواتین سے متعلق ہے، اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ہمیں ہدایات عطا فرمائی، اور آپ نے اس کا ذکر کیا جو کہ پہلی وحی آئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنے گھر میں تشریف لائے، ام المومنین ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلی وحی رسالت کا تذکرہ کیا۔ میں ایک بات اور عرض کرتی چلوں درمیان میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار رسالت ہے، خاتم النبیین و مرسلین ہیں۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم آب و گل کی مناظر کے درمیان میں تھے، آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ نوح کا سفینہ محو رواں تھا، آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرش چہارم سے رنگ دو عالم کا نظارہ کر رہے تھے، اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب مکے کی سرزمین پر بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آپ صادق اور امین کا لقب حاصل کر رہے تھے کفار و مشرکین مکہ سے۔ میرے بھائی اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ دوسروں سے اپنی عظمت کی دلیل اور سند لے لینا بہت آسان ہوا کرتا ہے، لیکن گھر والوں سے اپنی عظمت کی دلیل لینا آسان نہیں ہوا کرتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آ کر پہلی وحی رسالت کا تذکرہ کیا، ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، یقیناً اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کے خبرگیری کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، اور آپ وہ ہیں جو کہ مظلوموں کے بیکس کے سہارا ہیں۔ یہ اتنا بڑا خراج عقیدت نظر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی میں کہ جس میں ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں اس مقام پر آج ایک اور بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جو کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، اور بہت کم سنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی نے پوچھا کہ سرکار فاطمہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جزو رسالت ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، فاطمہ خاتون قیامت ہے، فاطمہ خاتون محشر ہے، فاطمہ ام ابیہا ہے۔ اور جس وقت مشرکین مکہ درپے آزار ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اس وقت فاطمہ زہرا اپنے بابا کے لیے مجسمہ مہر و محبت بن جاتی تھیں، اور جس وقت کسی نے آ کر کہا کہ فاطمہ حرم صحن کعبہ میں کسی نے آپ کے بابا جان کے ساتھ بے ادبی کی ہے، تو فاطمہ زہرا عالم کم سنی میں اپنے گھر سے روانہ ہوئی اور حرم صحن کعبہ میں پہنچی، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اور کسی نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی اور اونٹ کی اوجھڑی کو، اونٹ کی گندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دیا۔ فاطمہ الزہرا اسے دھوتی بھی جا رہی ہیں اور ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اتباع اور شیبہ کو بددعائیں بھی دیتی جا رہی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کی تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ عورت کا وہ مقام جو کہ عرب کی تاریخ میں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اس عورت کو منزل معراج پر پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میں کہتی ہوں 12 ربیع الاول در حقیقت ہم خواتین کا دن ہے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ بیٹی جو کہ باپ کی وراثت میں حصے دار ہے، علم حاصل کرنا جس طرح مردوں پر واجب اور لازم ہے اسی طریقے سے عورت کے اوپر بھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔